نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسجد قباء کے لوگوں کی طہارت اور پاکیزگی پر تعریف فرمائی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی شروع دن سے، یہ زیادہ لائق ہے کہ اے نبی جی آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ تمہارے اندر وہ کون سی خوبی اور خاص صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت اور پاکیزگی پر تعریف فرمائی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خاص بات تو نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے سے صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ صفت ہے جس پر اللہ نے تعریف فرمائی، اسی پر تم قائم رہو۔ تو عام طور پر عرب میں پانی کی کمی اور قلت کی وجہ سے ڈھیلے کے استعمال کرنے کی عادت ہے، تو مسجد قباء کے لوگ صرف ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ پانی سے بھی صفائی حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کی تعریف فرمائی۔ تو بہرحال شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پاکیزگی اور طہارت کی خاص اہمیت ہے۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف میں، اس کا ایک ٹکڑا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ شطر کہا جاتا ہے نصف اور آدھے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا۔ کیا مطلب ایمان کا آدھا حصہ ہونے کی؟ شراح اور محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے آدمی کے صغائر اور کبائر پوری طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ طہارت یعنی وضو کرنے پر صرف صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آدھا حصہ ہے گناہوں کے معافی کا۔ ایمان پر دونوں قسم کے گناہ جب معاف ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر، تو طہارت یعنی وضو پر صرف آدھا یعنی صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء او قال مع آخر خطر الماء وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بتشته مع الماء او قال مع آخر خطر الماء حتی یخرج نقیا من الذنوب۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے دھونے کے ساتھ ہر وہ گناہ جس سے چہرے سے صادر ہوا، آنکھوں سے بد نظری کا گناہ صادر ہوا، پانی سے وہ گناہ دھل جاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ پانی کے آخر قطرے سے وہ گناہ دھل جاتا ہے جو آنکھوں سے چہرے سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے
تو اپنے ہاتھوں سے جو کچھ گناہ ہوا، ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو پکڑا تو پانی کے خطرے سے وہ گناہ دھل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ وضو کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ تو محدثین نے لکھا اس سے مراد صغائر ہیں، تو گناہ صغیرہ اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ذریعے سے، ایمان لانے کی وجہ سے جب صغائر اور کبائر معاف ہوتے ہیں تو وضو کے ذریعے سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، چونکہ ایک ضابطہ ہے اذا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وضو ایک نیکی ہے، تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کی برائی یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، طہارت، نظافت، پاکیزگی، اس کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بندہ پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا اور گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو احتراز نہیں کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں سخت وعید ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں کہ جس کی وجہ سے بچنا مشکل رہا ہو، بلکہ معمولی جس سے آدمی بچ سکتا ہے، نہیں بچنے کی وجہ سے ان 2 قبر والوں کو گناہ ہو رہا ہے۔ پہلے کو چغلی کرنے کی وجہ سے، چھاڑی لگانے کی وجہ سے، اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ پیشاب کرنے کے بعد پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، کپڑے میں یا بدن میں یہ پیشاب کے خطرے اور چھینٹے گر جاتے تھے، اس سے پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ پاکی صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کو قبر پر عذاب ہو۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، او کما قال، کہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے خطروں سے پوری طریقے سے پاکی اور صفائی حاصل کیا کرو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں اور خطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو شریعت میں پاکی اور صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر پاکی پر زور دیا گیا ہے، پاکی اور صفائی کی ترغیب دی گئی ہے۔ پاکی اور صفائی شریعت میں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری صفائی اور پاکی ہے، مثال کے طور پر بدن کا، کپڑے کا، جگہ کا پاک ہونا، گندگی اور نجاست سے پاک اور صاف ہونا۔ نماز کی شرائط میں سے اولین شرائط میں سے ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو قرآن کریم کے اندر فرمایا پہلے باوضو ہو۔ اذا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پیروں کو بھی دھو لو۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا دھونا۔ تو نماز کے لیے یہ شرط ہے حدث اصغر سے پاک ہو۔ اسی طریقے سے اگر جنابت ہو تو غسل کرنا بھی شرط ہے، اسی کو آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کیا کرو۔ تو ایک تو بدن کا پاک ہونا ظاہر نجاست سے، حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے، اور دوسری شرط کپڑے کا پاک ہونا،
نماز کے شرائط میں سے ہے جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے بھی پاک اور صاف۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں تعلیم دی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تم اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ ایک تیسری چیز، جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ شریعت میں اس پر بھی خاص توجہ دلائی گئی، اس کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نظفوا افنیتکم۔ ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا، اپنے صحن کو، فنا کو، گھر کے باہر کے دالان کو، حصے کو پاک و صاف رکھا کرو۔ جب شریعت کے اندر صحن کو، جو گھر کے باہر کا حصہ ہے، پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر کا حصہ جس کو آدمی ہمیشہ استعمال کرتا ہے، بیڈ روم ہو، کچن ہو، کھانے کی جگہ ہو، ڈائننگ ہال ہو، تو ان کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کا حکم تو اور بڑھ کر ہے۔ تو جگہ پاک ہو۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، بارش کا موسم ہے تو بارش کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی جگہ ناپاک اور خراب ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جگہ بالکل پاک اور صاف ہو۔ تمہارے سامنے کا حصہ، گھر کے سامنے کا حصہ کی بھی پاک اور صاف رکھا کرو۔ تو شریعت کے اندر اس کی بہت تاکید ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کھانا پینا جگہ جب صاف ہو، اسی طریقے سے تمہارے کھانے پینے کے اشیاء بھی پاک و صاف ہو۔ تمہارے کھانے پینے کے اشیاء گندے، نجس اور ناپاک نہ ہو، اس کی بھی تاکید ہے شریعت کے اندر۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، مورتیاں، فال نکالنا، یہ سب گندگی ہے، شیطان کے عمل میں سے ہے، اسے تم پرہیز کیا کرو۔ تو کھانے پینے کے اشیاء پاک ہو، شراب کی گندگی یا ایسے ہی میتہ، بغیر مذبوحہ جانور، اس قسم کے گندگی سے، گندے کھانے اور نجس کھانے سے اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھا کرو۔ تو بہرحال قدم قدم میں شریعت نے ہمیں تاکید فرمائی کہ پاکی اور صفائی کا خوب اہتمام کیا کرو۔ شریعت میں پاکی اور صفائی کی جو خاص اہمیت ہے، تاکید ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کی حکمت اور اس کا ایک نقطہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں جب آدمی پاکی، صفائی اور ستھرائی کو اختیار کرے گا تو فرشتے اس کے قریب ہوں گے۔ فرشتے پاکی اور صفائی کو چاہتے ہیں، اسی لیے حکم دیا حدیث کے اندر، جس گھر کے اندر جنوبی ہو، کتا ہو یا تصویر ہو، فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد کو نہ آئے، کہ جس کی وجہ سے فرشتے جو مسجد کے اندر رہتے ہیں ان کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرشتے پاکیزگی کو چاہتے ہیں، پاک ماحول کو چاہتے ہیں، گندگی کو، گندی بو کو نہیں چاہتے۔ جب آدمی پاک اور صاف رہے گا تو اس کی وجہ سے فرشتے اس کے اطراف رہیں گے، اور فرشتوں کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نیکی کا القاء ہوگا، نیک باتوں کا وہ حکم کریں گے، اور نیکی کی طبیعت کے اندر پیدا ہوگی، نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، آدمی نیک کام کرنے لگے گا۔ اس کے برعکس شیاطین گندگی کو چاہتے ہیں، شیاطین گندی جگہوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے بیت الخلاء جانے کے وقت میں حدیث میں یہ دعا تلقین کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ شیاطین کی رہنے کی جگہ ہے گندگی، تو جانے سے پہلے یہ
شیاطین سے پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ اللہ یہاں جانے سے پہلے میں ان خبیث چیزوں سے، شیاطین سے میں تیرے ہاں پناہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ناپاکی اور گندگی کو اختیار کرے گا، ناپاک جگہ میں رہے گا، ناپاک کپڑا پہنے گا، بدن اس کا ناپاک ہوگا، تو شیاطین اس کے قریب ہوں گے۔ جب گندی جگہ شیطان رہتا ہے تو شیاطین کے قرب سے حاصل ہوگا، تو شیاطین تو اسے گناہ کروائیں گے۔ شیاطین کا تو مادہ ہی ہے کہ آدمی سے گناہ کروانا، تو گندگی کی وجہ سے آدمی کے قریب شیاطین آ جاتے ہیں اور شیاطین اسے گناہوں پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جتنا آدمی نیکی کو، یہ پاکیزگی طہارت کو اختیار کرے گا، فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، نیک کاموں کی ترغیب ہوگی، ہدایت ہوگی۔ اس کے برعکس جتنا گندے ماحول میں رہے گا، شیاطین کا تسلط، شیاطین کے اثرات اس پر ہوں گے اور اس کی وجہ سے گناہ کے کام کے اندر وہ آگے بڑھے گا، طبیعت گناہ کے کام کی طرف رغبت کرے گی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ آدمی پاک اور صاف رہے، کہ جس کی وجہ سے نیکی کی رغبت پیدا ہو، ناپاکی، گندگی اور غلاظت سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ شیطان کے اثرات سے بھی وہ محفوظ ہو۔ ایک تو ظاہری پاکی ہے، ایک دوسری قسم ہے پاکی کی باطنی پاکی۔ جیسے آدمی کا جسم پاک ہو، اسی طریقے سے آدمی کا دل، آدمی کی روح، یہ بھی پاک اور صاف، اس کی بھی تلقین کی گئی۔ قرآن کریم کے اندر حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ باطنی گناہ جو دل کی بیماریاں ہیں، جیسے اس سے پہلے مجلسوں میں آپ نے سنا، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب باطنی گناہ ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے تمہارا باطن گندا، ناپاک اور پلید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے باطن کو بھی گناہوں کے پلیدگی اور گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف کر لو۔ وہ کیسے ہوگا؟ باطن گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا، آدمی جب اس سے کوئی گناہ ہو گیا توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اللہ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لے گا تو یہ باطنی گناہ جھڑ جائیں گے، پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے باطن بھی اس کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث کے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے اور پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے والے کو بھی محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہے۔ تو یہاں توابین کے ساتھ متطہرین کو جو ایک ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا، اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، متطہرین میں شمار ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر وضو کرنے کے بعد یہ دعا تلقین کی گئی۔ آدمی وضو کر رہا ہے، اس کے گناہ اس کے اعضاء وضو کے پانی سے جھڑتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شمار فرما اور مجھے پاک اور صاف رہنے والوں میں سے شمار فرما۔ یہ جب آدمی توبہ کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ پاک اور صاف ہوگا۔ تو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ شریعت میں دل کی اور باطنی پاکی کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جب یہ دل پاک ہوگا، باطنی طہارت اور صفائی حاصل ہو جائے گی تو میرے دوستو یہی وہ دل ہے جو اللہ کا مسکن، اللہ کے رہنے کی جگہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے دلوں کے اندر رہتے ہیں جو پاک اور صاف ہو۔
ظاہر ہے کہ ہم ناپاک اور گندی جگہ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک دل میں نہیں اترتے۔ جس کا دل پاک اور صاف ہو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات اترتے ہیں۔ اس لیے آدمی کے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی اور دل کی صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک پاکی کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ما سوی اللہ سے خالی کر دے۔ دل کے اندر اگر تصور ہے، دل کے اندر اگر خیال ہے، تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا۔ یہ پاکی کا ایک آخری اور اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے دل کو ما سوی اللہ سے پاک کر دینا۔ تو یہ شریعت کے اندر، تصوف کے اندر مطلوب ہے کہ ہم اپنے دل کو ما سوی اللہ سے، گناہوں کے خطرات سے، ادھر ادھر کے خیالات سے، دنیا کی محبتوں اور آلائشوں سے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات اتریں، اس کا مسکن بنے۔ یہ پاکی اور صفائی کا اعلیٰ درجہ ہے جو شریعت کے اندر محبوب ہے۔ تمام پاکی کے درجات میں یہ پاکی کا درجہ یہ مطلوب اور محبوب ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ دل ما سوی اللہ سے خالی ہو گیا، ما سوی اللہ کے خیالات، تصورات اور نظریات سے خالی ہو گیا۔ اب اللہ کے تجلیات، اللہ کے انوار اور معرفت کے انوار اس دل کے اندر اتریں گے۔ تو یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، تصوف کے اندر۔ تو بہرحال ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ طہارت اس کا ظاہری درجہ جو پہلا ہے اور باطنی پاکیزگی جو دوسرا ہے، اور اسی طریقے سے ما سوی اللہ سے دل کو پاک کر دینا جو تیسرا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ طہارت بتدریج ہمارے اندر حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ دل کے اندر نیک خیالات پیدا ہوں گے، ہر قسم کے گناہوں اور معصیت کے خیالات ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ساری گندگی سے حفاظت فرمائے، تمام گناہوں سے بھی پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالی خالص اپنا مسکن اور اپنی تجلیات کے اترنے کی جگہ بنائے۔ آمین۔